بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا موضوع ہے ناک کی بیماریاں۔ میں یہ میڈیکل پہ جتنی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، ایک تو ان میں انگلش کا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ یہ سمپل اردو، سادہ اردو میں ہی اس کا بیان کروں تاکہ یہ عام سے لوگ بھی اس کو سن کر، ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ سکیں یہ کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ تو میڈیکل ٹرمز تو بالکل نہیں یوز کرتا، کیونکہ میڈیکل ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ تو بہت پڑھا لکھا بھی کم سمجھتا ہے، ڈاکٹر لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں یا جو لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں یہ صرف شارٹ آپ کو بتانے کے لیے، وگرنہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آدھ گھنٹے سے بھی اوپر چلی جائے۔ تو آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھیں، اس لیے میں یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور آپ سوچیں گے کہ کئی ایک جو تکلیفیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے وہ بتائی ہی نہیں، تو اس لیے میں یہ شارٹ بنا رہا ہوں کہ آپ کو جو مین پرابلم ہے ان کا آپ کو، ہر آدمی کو پتہ چل جائے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پرابلم ہے۔ جب وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بتانے میں آسانی رہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ناک کی کون کون سی بیماریاں ہیں۔ سب سے مین جو ہے ناک کی وہ نزلہ زکام ہے۔ نزلہ اور ہوتا ہے، زکام اور ہوتا ہے۔ بعض لوگ نزلہ زکام کو بس ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی فگر ہے، ایک ہی لائن ہے۔ نزلہ جو ہے وہ حلق سے نیچے گرنا، اس کو نزلہ کہتے ہیں، جس کو عام پنجابی میں کیرے کی بیماری کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ تو زکام جو ہے یہ چھینکوں کے ساتھ آپ کو پانی کی شکل میں یا پھر گاڑھا ہو جاتا ہے، پھر یہ ناک سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ بار بار ناک صاف کرتے ہیں تو اس کو زکام بولتے ہیں۔ نزلہ جو ہے وہ اندر گرتا ہے، باہر نہیں آتا، بعض اوقات تھوک کے ذریعے لوگ کھنگار کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جو کیرے کا مرض ہے اس کا تو ہر صورت علاج کرنا چاہیے، وگرنہ یہ آپ کے معدے کو بہت جلد خراب کر دے گا۔ جب معدہ انسان کا خراب ہو جائے تو پھر سمجھیں کہ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے جا رہا ہے، اس لیے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ زکام جو ہوتا ہے یہ 2-3 دن میں اگر آپ کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر نہ بھی کریں تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نزلہ ہے یہ نہیں ٹھیک ہوتا، یہ جب تک اس کا صحیح پراپر علاج نہ کیا جائے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس طرح نزلہ زکام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ناک کے اندر غدود بن جاتے ہیں، جس طرح گلے کے اندر ہے نا غدود 2، اسی طرح ناک کے اندر بھی 2 غدود ہیں، جن کو عام زبان میں غدودیں، ناک کی غدودیں کہتے ہیں۔ تو ان غدودوں کا کام ہے کہ آپ جو سانس لے رہے ہیں، سانس جو ہے یہ صرف منہ کے راستے نہیں لیا جاتا، آدھے سے زیادہ سانس جو ہے وہ ناک کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کا کام تو ہے سانس کو اندر کھینچنا اور باہر نکالنا، تو پھر کچھ جو ہے منہ کے ذریعے نکالتے ہیں، کچھ سانس جو ہے وہ ہم ناک کے ذریعے باہر آتا ہے۔ جیسے رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں، منہ بند ہوتا ہے تو سارا سسٹم جو سانس کا ہے وہ ناک کے ذریعے چلتا ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگوں کو ناک کے اندر بندش کی پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی وہ غدود جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، یہاں جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر ان کو سانس لینے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ منہ کھلا رکھتے ہیں، منہ کھول کر سانس لیتے ہیں، ان کو خراٹے بھی آتے ہیں، نیند صحیح نہیں آتی، جب نیند آتی ہے تو اس کے ساتھ خراٹے آتے ہیں۔ اور ان غدودوں کا کام یہ ہے کہ وہ تازہ ہوا کو اندر چھان بین کر کے بھیجتے ہیں، یعنی جو جراثیم شدہ گندی ہوا ہو اس کو اندر نہیں جانے دیتے، اس کو باہر ہی روک لیتے ہیں۔ ناک کے اندر بال ہوتے ہیں، وہ فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ناک کے غدود جو ہیں ان کا بھی آپریشن نہیں کرانا چاہیے، یہ بھی
علاج سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض لوگ آپریشن کرا کر جان چھڑا لیتے ہیں، چلو اب جان چھوٹ گئی، ایک بار آپریشن کرا لیا تو اب ہمیشہ کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات دوبارہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کو بھی نکلوانا نہیں چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو نظام ہے وہ پھیپھڑوں کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ کی سانس کے ساتھ ہے، تو اس کا علاج خراب ہونے کی صورت میں علاج کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ زکام لگا رہتا ہے ان کی ہڈی جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہے۔ ایک تو وہ ناک کو خریدتے رہتے ہیں، بار بار خریدتے ہیں یعنی نوچتے ہیں، تو پھر بھی اس کو ہڈی کو مسئلہ بنتا ہے۔ ان کی ہڈی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے اور وہ پھول جاتی ہے، جس سے اس کو کافی سارا مسئلہ بنتا ہے مریض کو۔ تو اسی طرح ایک نکسیر کا مسئلہ ہے جو زیادہ تر تو بچوں میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بڑوں میں بھی ہوتی ہے۔ نکسیر جو ہے یہ بڑے لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے جب زکام بار بار لگا رہے تو وہ ناک کو نوچتا ہے اور اس کی ناک کے اندر کی جو شریانیں ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، بار بار دبانے سے، چھینکنے سے، صاف کرنے سے ناک وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو ہی ان کو تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور ان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بچوں کے پیٹ کے اندر اگر کیڑے ہوں تو پھر بھی نکسیر آتی ہے۔ بچے بار بار ناک نوچتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ان کی جو وہ آرٹریز ہوتی ہیں، خون کی نالیاں جو ہوتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑا سا ایسے کریں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ناک کی جو بیماری ہے نکسیر کی، یہ بھی بہت موذی مرض ہے، یہ اس کو عام نہ سمجھیں، کیونکہ دماغ سے آپ کا خون جو ہے وہ آ رہا ہے، خالص خون باہر آتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو انیمیا کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں کو ایک دن میں کئی بار نکسیر آ جاتی ہے۔ تو آج کل تو پہلے ہی جتنے لوگ ہیں ان کا خون پورا نہیں ہے، اگر اس قسم کا مسئلہ بن جائے تو پھر وہ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو انیمیا کا شکار ہو گیا تو وہ بیماریوں کا گھر بن گیا۔ تو اس طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ میں سیدھا جو ناک کی یہ بیماریاں، ویسے میں بولتا جاؤں تو ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی لگ جائے، میں پھر بھی نہ وہ پوری علامات آپ کو بتا سکوں یا پوری اس کی وجوہات نہ بتا سکوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ناک کے غدود ہوں یا گلے کے غدود ہوں یا ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کا آپریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا صبر کریں، ہومیوپیتھک میں اس کا کامیاب ترین علاج ہے۔ آپ اس کا علاج کریں، نہ کہ آپریشن کرائیں کہ 1 سال 2 سال آپ کو اس نے تنگ کیا تو پھر ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ دیتے ہیں جی آپ کو یہ مسئلہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تو آپ اس طرح کریں کہ آپ آپریشن کروا لیں۔ نہیں، آپ بھی کہیں گے روز یہ نہیں، ایسے ہم دوائی لے سکتے، روز ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے جان چھڑوا لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آپ مکمل ہومیوپیتھک اگر علاج کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، اگر آپ کو یہ پسند آئیں، یہ اچھی ہوں تو مجھے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔